یہ یاد رکھیے گا، چاہے وہ عرفان ہو چاہے وہ صوفیت ہو، جہاں آل محمد سے تعلق نہیں، مولانا فلاں صوفی اور فلاں فلسفی نے بڑی اچھی بات کہی ہوئی، ذرا وہ دیکھیں تو صحیح۔ بس یہ کسر ابھی ہمارے یہاں رہ گئی کہ مولانا یہ بھی تو دیکھیں کہ شمر کتنی اچھی تلاوت قرآن کرتا تھا۔ باقی بی بی زہرا کے قاتلوں کے کارنامے بھی آ گئے، یزید کے باپ کے کارنامے بھی آ گئے، دیکھیں یہ بھی اچھی باتیں تھیں ان میں۔ کراچی والے اس مثال کو اچھے سے سمجھیں گے، مجھے نہیں معلوم میڈیا میں ایسا ہے یا نہیں ہے۔ جا رہے ہیں کبھی کبھار کچرا کنڈی کا ڈھیر لگا ہوتا ہے، دیکھا آپ نے، بہت گندی بو آ رہی ہوتی ہے، تو میں آپ سے کہوں کہ وہ روک کے دیکھیں، ایک بڑی اچھی سی چیز پڑی، وہ ذرا جا کے نکال کے لے کر آئیے گا وہاں سے۔ گلاس پڑا ہوا ہے بڑا اچھا سا لگ رہا ہے، ذرا لے کر آئیے گا وہاں سے۔ ارے مولانا کیا کر رہے ہیں، یہاں تو کھڑے رہنا مشکل ہے، آپ ہمیں ناک میں دم ہو رہا ہے۔ ارے نہیں وہ بہت اچھا گلاس ہے وہاں پر۔ ارے مولانا کہیں صحیح جگہ سے جا کے لیں گے، کچرا کنڈی میں آپ کو شمر ہی ملا ہے۔ شمر سے اوپر نیچے کی مثالیں خود سیٹ کر لیجئے گا اپنے حساب سے۔ اب یہ صوفیہ ہیں، ان میں سے بعض حق ہیں بعض باطل ہیں۔ کہیں پر بھی کوئی بھی علم ہے، امام نے فرمایا ہے کہ کوئی اللہ کا علم ایسا نہیں جو ہم سے شروع نہ ہوتا اور ہم ہی پر ختم نہ ہوتا ہو۔ علم ہے آل محمد کے پاس، یہاں پر ہے، ٹھیک، جس کی صحیح انٹرپریٹیشن ہے فقہی مسائل میں فقہاء کرام سے، اور جب آپ عقائد کے باب میں آتے ہیں تو قرآن کی آیات اور احادیث صحیحہ، وہاں سے بات ہوگی۔ اس شاعر کا کلام محترم ہے کہ جو قرآن و حدیث سے مطابقت رکھتا ہے، اس خطیب کا کلام اہمیت رکھتا ہے کہ جو قرآن و حدیث سے آپ تک عظمت اہل بیت پہنچا رہا ہے۔ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا۔